نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الشورى۔ شورا کا مطلب ہے مشورہ، ہم اردو میں کہتے ہیں نا مشورہ، دراصل عربی میں تلفظ اس کا ہوگا مشورہ، لیکن ہم کہتے ہیں مشورہ کہ مشورہ کر لو، ایڈوائس لے لو۔ برین سٹارمنگ کا آج کل بڑا رواج ہے، برین سٹارمنگ، سارے ذہنوں کو استعمال کر کے کسی معاملے کو کھنگال لینا۔ شورا مکی صورت ہے، 5 رکوع ہیں، 53 آیات ہیں۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، حامیم عین سین قاف۔ یہ واحد صورت ہے، صورت شورا، جس کی 2 آیات مقطعات پر مبنی ہے، اور کل ملا کر 5 مقطعات ہیں جو کہ یہاں آ رہے ہیں۔ قرآن کی 2 ہی صورتیں ہیں کہ جو 5 مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک تو سورہ مریم، کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم وہ ایک ہی آیت تھی پوری، اور یہ دوسری سورہ شورا، لیکن اس میں جو 5 مقطعات ہیں وہ 2 آیات کی شکل میں ہیں، تو یہ اس کی الحمدللہ اپنی ایک نرالی شان ہے۔ کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا۔ سورہ شورا میں شروع میں بھی وحی کا ذکر آ رہا ہے، اور جہاں یہ سورت ختم ہوگی انشاءاللہ تعالی وہاں بھی وحی کا ذکر آئے گا۔ تو جو وحی کی مختلف اقسام ہیں، جو طریقے اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے اپنے بندوں سے رابطہ قائم کرنے کے لیے یا اپنی مخلوق سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، اس کا ذکر انشاءاللہ سورت کے آخر میں ہوگا۔ اوحا یوحی کا مطلب ہوتا ہے تیزی سے، چپکے سے اشارہ کر دینا۔ تو فرمایا کہ اللہ وحی فرماتا ہے آپ کی طرف، اور جو آپ سے پہلے لوگ تھے ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی۔ اور جیسے کہ آج ہمارے لیے جبریل علیہ السلام غیب میں ہیں، یعنی کہ کسی نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا وحی کو اترتے ہوئے کہ جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ان کو اپنی اصل شکل میں، تو صحابہ کے لیے بھی اسی طرح ایمان بالغیب تھا۔ ان میں سے بھی کسی نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں نہیں دیکھا، اور یہ وحی دراصل اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا لوگوں تک بات پہنچانے کا، اور اس میں پھر غیب کا پردہ ہے، اور یہی ہمارا امتحان ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ ورنہ سوچیں کہ جبریل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نازل ہو جاتے، ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی، ابو بکر، عمر سب دیکھ لیتے، کون تھا جو ایمان نہ لاتا؟ آج کوئی ایک فرشتہ آ جائے، دل پھٹ جائے انسانوں کے، اتنی جلال والی، اتنی زبردست مخلوق ہے۔ اتنے دن سے ڈائنوسارز ہی دکھاتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ ڈر کے کرسیوں کے پیچھے چھپتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق، وہ جبریل علیہ السلام جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک پر کی حرکت تھی کہ قوم لوط کی پوری بستی الٹ دی تھی، ایک پر کی حرکت سے۔ اب کس طرح کا پر اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب یہ جو وحی لانے والے اللہ کے بندے ہیں، فرشتے، اگر یہ نظر آ جائیں تو وہ تو بس قیامت کا یا موت کا ہی وقت ہوگا۔ موت کے وقت نظر آتے ہیں فرشتے، اور قیامت کے دن دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے۔ لیکن یہی بات کہ فرشتہ نظر نہ آیا، غیب میں اللہ نے سارا معاملہ کیا، وحی کے ذریعے سے کیا، یہ کافروں کے لیے فتنہ بن گیا۔ فرمایا اللہ نے اس کو نازل کیا، اللہ نے وحی کو ذریعہ بنایا۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان بتائی گئی کہ ہر انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں ایسا عظیم ہوں کہ اللہ براہ راست مجھ سے آ کر بات کرے، تو اس نے اپنے آپ کو اوور اسٹیمیٹ کیا۔
اس کی اتنی ہستی نہیں، اس کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس کے پاس آئے یا وہ اللہ سے آمنے سامنے ہو کر گفتگو کرے۔ اللہ تو بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے، سب اسی کی ملکیت ہے، اس کی بات مانو۔ مراد یہ ہے تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور و رحیم ہی ہے۔ آسمانوں کا ذکر کیا گیا اور زمین کا ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یوں لگتا ہے جیسے کہ ابھی آسمان جو ہیں وہ پھٹ پڑیں گے اپنے اوپر سے۔ اب یہ آسمان کیوں پھٹ پڑیں گے؟ اس کی مختلف توجیحات کی ہیں مفسرین نے، مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ یہاں اللہ کی مخلوق کی تعداد کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے، کہ زمین تو زمین، آسمانوں میں اتنی مخلوقات ہیں اللہ کی کہ لگتا ہے کہ ان کے بوجھ سے آسمان پھٹ جائیں گے۔ احادیث میں مضمون آتا ہے کہ آسمانوں میں بالشت بھر جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ روایات میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ تو کتنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ہم اندازہ لگا نہیں سکتے۔ تو ایک یہ تفسیر کی گئی ہے کہ ان کے بوجھ سے لگتا ہے کہ آسمان جیسے کہ پھٹ جائیں گے، یا دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دنیا والے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی شان میں جیسی جیسی گستاخیاں کرتے ہیں، کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، کبھی رسولوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ ہاں ہاں لے آؤ عذاب، اور جس طرح رسولوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور جیسے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کا غضب اس وقت ایسا بھڑکتا ہے ان پر کہ لگتا ہے کہ آسمان ہی پھٹ پڑیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت بری بات تم لے کر آئے، بہت بیہودہ بات ہے جو تم لوگوں نے گھڑ لی۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ اتنا شدید اللہ کو غصہ آتا ہے شرک کے اوپر۔ ایک یہ مطلب لیا گیا، کسی نے یہ مطلب لیا ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن سے مراد یہ ہے کہ بس قیامت قریب ہی آ لگی ہے، بس اب آسمان کے دروازے کھلنے ہی والے ہیں۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، سورہ نبا میں آتا ہے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، دروازے ہو جائے گا۔ تو اللہ کے جلال، اللہ کی شان، اس کی خلاقی، اس کی قدرت، اس کی عظمت اور جلال کی طرف بہرحال ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے، اور آگے کا مضمون مزید اس کو موقت کر رہا ہے کہ فرشتے جو کہ اللہ سے قریب تر ہیں انسانوں کے مقابلے میں، وہ تو اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، حمد کرتے رہتے ہیں، دنیا والوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان فرشتوں کو تو نہ جنت کی لالچ ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، پھر بھی اللہ کا حق جان کر وہ اللہ کا حق ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو جب فرشتے یہ کام کرتے ہیں تو انسانوں کو تو کتنا کرنا چاہیے؟ انسانوں کی تو غرض اٹکی ہوئی ہے، تسبیح اور حمد ان کو فائدہ دے گی، انہیں چاہیے جنت، انہیں بچنا ہے جہنم سے۔ جو بے غرض مخلوق ہے وہ تسبیح اور حمد کرتی ہے، اور جس کی غرض اٹکی ہے وہ ایسا بے نیاز، فرمایا وہ تو حمد کرتے ہیں اللہ کی، اور وہ تو استغفار کرتے ہیں دنیا والوں کے لیے۔
دراصل جو مشرکوں نے اللہ کی بیٹیوں کا عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ ہماری یہ دیویاں یہ دراصل اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، تو یہ دیویوں کا عقیدہ ایک طرح سے ایمان بالملائکہ کی ہی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بارش برساتی ہے کوئی دیوی، کوئی کھیتی اگاتا ہے کوئی دیوتا، وہ بھی یہ کہتے ہیں۔ فرق کیا ہو گیا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرشتے با اختیار نہیں، انڈیپینڈنٹ مخلوق نہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ سورہ تحریم میں آتا ہے، وہ تو وہ کرتے ہیں جس کا حکم دے دیا جائے ان کو۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کر نہیں سکتے، مجال نہیں ان کی۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ درست عقیدہ ہے۔ بس مشرک اس چیز کو بھول گئے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ با اختیار ہیں، اپنی مرضی سے کرتے ہیں جو کرتے ہیں۔ یہیں سے توحید جو ہے وہ شرک میں تبدیل ہو گئی، صرف اختیار کے اضافے سے۔ تو چونکہ توحید پر قائل کرنے سے پہلے ہر طرح کے شرک کو مٹانا ہے، یعنی کہ لا الہ پر پہلے لے کر ان کو آنا ہے کہ کوئی معبود نہیں، پہلے جو بھی تم نے معبود اپنے ذہنوں میں بنائے ہوئے ہیں ان کو تم مٹاؤ، اریز کرو، ڈیمولش کرو۔ لہٰذا ایک ایک کر کے جو شرک کی قسمیں ان کے ہاں رائج تھیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو بتایا کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہر برائی سے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کی حمد کرتے ہیں کہ ہر تعریف، ہر خوبی، حمد اور ثنا اور مدح اور شکر اللہ کے لیے ہے، اور وہ استغفار کرتے ہیں مومنوں کے لیے، جو زمین پر لوگ ہیں ان کے لیے۔ سورہ مومن میں بھی ایسا مضمون گزر چکا ہے، ہم پڑھ آئے ہیں۔ بتانا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ فرشتے خود کیا اختیار رکھیں گے کسی کو بخشنے کا یا کسی کی شفاعت کرنے کا، وہ تو خود اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ زمین والوں کو معاف فرما دے، اس سے بڑھ کر وہ کچھ اور اختیار نہیں رکھتے کہ زبردستی بات منوا لیں۔ تو فرشتوں سے دعا نہیں کی جا سکتی، ان کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کرامن کاتبین تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ان سے بھی ہم دعا نہیں کر سکتے، نہ ان کو وسیلہ بنا سکتے ہیں کہ آپ ہماری بات اللہ تک پہنچا دیجئے یا آپ ہمارا فلاں کام کر دیجئے۔ ہم استغفار اللہ سے کرتے ہیں، استغفر اللہ ہم کہتے ہیں۔ کرامن کاتبین سے کوئی نہیں کہتا کہ میرا فلاں گناہ بس اب آپ مٹا دیجئے، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ سے کہیں گے، اللہ کی مخلوق، اللہ جو حکم دے آگے ان کو، اللہ کے فرما بردار ہیں وہ، انسانوں کے نہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 6، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ، جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ اور سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ اب انہوں نے جو الگ الگ اپنے معبود بنا لیے، اپنے انہوں نے ولی بنا لیے، اولیاء بنا لیے، ان کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ان کا نام لینے سے فائدے ملتے ہیں، برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور بعض جگہ تو لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی وہ حاضر اور ناظر رہتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں تو ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے ہیں، کوئی کہیں کوئی بات کرے ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی وہ سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ان کے دنیا سے جانے کے بعد اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے یا کوئی برا خیال بھی ان کے متعلق دل میں لے کر آئے تو بہت ساری بربادی لا سکتے ہیں۔ جبکہ ہم نے دیکھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بار بار کہلوایا گیا ہے قرآن میں کہ دیکھو میں کچھ اختیار نہیں رکھتا تمہارے بارے میں۔ سورہ جن میں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے کہہ دیجئے ان سے کہ میں تمہارے بارے میں نہ کسی خرابی کا اختیار رکھتا ہوں، نہ کسی ہدایت کا، نہ کسی برائی کا، نہ کسی بھلائی کا، کچھ اختیار نہیں رکھتا۔
تو فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کے جو انہوں نے اپنے دوست بنا لیے، اللہ ان پر بھی تو نگہبان ہے، اللہ ہی کے تو وہ محتاج ہیں۔ اور آپ سمجھا دیجئے اے نبی، اب آپ ان پر مسلط نہیں ہو سکتے، آپ ان کے حوالے دار نہیں بن سکتے کہ زبردستی کسی کو ہدایت دے دی جائے۔ ہدایت کسی پر انڈیلی نہیں جا سکتی. یو کین ناٹ شو اٹ ڈاؤن اینی باڈیز تھروٹ. جو خود حاصل کرنا چاہے گا اس کو ملے گی، اور اس کا ذریعہ وحی کے لیے اپنا دل کھول لینا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز شہر مکہ یعنی شہر مکہ اور اس کے ارد گرد کے رہنے والوں کو خبردار کر دیجئے، اور جمع ہونے کے دن سے ان کو خبردار کر دیجئے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں جانا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت والوں میں شامل فرما لے. کذالکا، یہ کذالکا بھی آپ دیکھیں بڑا خوبصورت لطیف انداز ہوتا ہے نا. کس طرح وحی کی ہم نے؟ جیسے کہ پہلے وحی فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے، وہی طریقہ وہی پروسیس. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے وحی کا انذار، وارن کر دینا، خبردار کر دینا. سب سے پہلے رسول ان کو خبردار کیا کرتے تھے جو کہ ان کے ارد گرد ہوتے تھے. تو فرمایا کہ ام القری، سب سے پہلے یہاں کے رہنے والوں کو خبردار کیجیے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہیں کے رہنے والے تھے. ام القری سے مراد ہے مکہ. ام کا مطلب ہوتا ہے ماں یا بنیاد. ام القری مطلب ہے مرکزی بستی، کیپٹل. تو فرمایا سب سے پہلے آپ ان کو خبردار کیجیے، جس کو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اپنے قریب کے لوگوں کو سب سے پہلے بتا دیجیے. وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے بعد گرد و پیش کے رہنے والوں کو کنسنٹرک سرکلز میں پھیلاتے چلے جائیے دعوت کو، یہاں تک کہ دین غالب آ جائے. اب اس آیت کا حوالہ دے کر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ام القری کے لیے بھیجے گئے تھے، یعنی صرف آپ عربوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے کے کئی شیڈز ہیں. ایک اس میں شیڈ یہ ہے کہ رسول ماننا ہی نہ، کہ ہم نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول تھے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ پروفٹ تھے صرف عربوں کے لیے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ رسول تھے لیکن صرف عربوں کے لیے، یعنی نہ عیسائیوں کو آپ نے کبھی اسلام کی دعوت دی، نہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، نہ کبھی آپ نے یہ چاہا کہ اسلام کی دعوت جزیرہ نما عرب سے باہر کہیں پھیلے. اور ریفرنس دیتے ہیں اس آیت کا. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک دلیل نکالی لیکن قرآن کے باقی جو مقامات ہیں ان کو نظر میں نہ رکھا، لہٰذا فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی ان سے. باقی قرآن کو اگر وہ پڑھتے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ صرف مکے کے لیے بھیجے گئے اور وَمَنْ حَوْلَهَا کے لیے بھیجے گئے کہ مکے کے ارد گرد کی بستیوں کو آپ وارن کر دیجئے، بلکہ آپ تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. تو آپ کی بعثتیں دو تھیں، ایک خاص عرب کے امیوں کی طرف آپ بھیجے گئے اور دوسرے آپ تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے. اور اب رہتی دنیا تک امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کی دعوت کو پھیلاتے چلے جائیں یہاں تک کہ دین غالب آ جائے. حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ،
یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس آیت میں انذار کا لفظ 2 دفعہ آ رہا ہے۔